اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام و رحمت۔ ٹرین میں آپ صرف سفر نہیں کرتے، ٹرین میں آپ صرف سفر نہیں کرتے بلکہ آپ کے ساتھ ایک تہذیب سفر کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، تبادلہ خیال، بحث و مباحثہ، رکاوٹیں اور محبتیں، غم اور خوشی، رومانس، سب کچھ بیک وقت متحرک ہوتا ہے۔ اس اجتماعی سفر میں سفر خود منزل کا لطف دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور و فکر کریں، ہم بھی تو اس دنیا میں مسافر ہیں جو اپنی منزل کے لیے مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے پیش نظر صرف منزل رہتی ہے، اس لیے ہم سفر کو نظر انداز کر کے منزل کو پانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے جو کچھ اس دنیا میں بونا ہے وہی آخرت میں کاٹنا ہے۔ اگر ہم نے اچھا بیج اس دنیا میں نہ بویا تو آخرت میں لہلہاتی کھیتی ہمارا مقدر کیسے بنے گی؟ غور کریں، یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے ہمارے لیے، ہمارے سامنے۔ جب تک ہم اپنے خالق حقیقی کے احکامات کے تابع اس کھیتی کی آبیاری نہیں کرتے تو اس کے ثمر کے فیوز و برکات سے فیض یاب کیسے ہوں گے؟ گرامی قدر احباب، اس سوال کو بصیرت سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے علم سے اس بندہ ناچیز کو بھی فیض یاب کریں۔ جب تک ہم اس دنیا اور دنیا والوں سے محبت نہیں کریں گے تو آخرت میں اس کا میٹھا پھل کیسے کاٹیں گے؟ یہ دنیا میرے اور آپ کے رب کی تخلیق ہے اور اس پر بسنے والا انسان اس رب کی احسن تقویم مخلوق ہے۔ اس دنیا میں ہر سو رب کا عکس نظر آتا ہے۔ کیا رب اس دنیا کو بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور جواب رب کائنات کی ہدایت میں تلاش کیجئے۔ وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جس دنیا کی وجہ سے ہماری اخروی زندگی کا فیصلہ ہونا ہو، اس کو ہم بیکار کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیبارٹری تجربات اور حصول نتائج کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے جتنی اچھی لیبارٹری اتنے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر آخرت والی زندگی کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہو تو اس دنیا اور دنیا والوں کا خیال رکھو۔ اس پر بسنے والے انسان تو کجا، بلکہ چرند، پرند، درند، نباتات و جمادات تک سب کا خیال رکھو اور خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، مگر خدا کی دی ہوئی ہدایت مبین کے تحت، تاکہ اس کو پیدا کرنے والا آپ کا خیال رکھے۔ جب خالق نے ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور حسن جمال میں پرویا تو حسن سلوک کا مقصد نکھر کر سامنے آ گیا۔ حسن سلوک تو وہ چیز ہے جس سے سپاہی نہیں بلکہ جنگ ہتھیار پھینک دیتی ہے۔ ذرا اس دنیا اور اس پر بسنے والوں کا خیال تو کر کے دیکھو، انہیں عزت و تکریم بخش کر تو دیکھو۔ اس کا تخلیق کار ہمارا کتنا خیال کرے گا، ہمیں کس قدر تکریم بخشے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
کیونکہ اس کا اعلان عظیم ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام نوع انسانی کو واجب التکریم پیدا کیا۔ جب میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہماری تخلیق کا شاہکار ہے، تو غور کیجئے کہ خالق نے اپنے اس شاہکار کا عارضی اور ابدی ٹھکانہ کس قدر خوبصورت بنایا ہوگا۔ اگر ہم بھی بطور امت اجتماعی طور پر اس ٹرین سے اخروی زندگی کا سفر کریں تو منزل آسان اور سفر پر لطف ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام۔